إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والصالحات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام. جی باجی ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر قرآن کی محفل میں اکٹھے مل بیٹھ کر قرآن سے حکمت کے موتی چننے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق مرتے دم تک اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا آیت نمبر 10 میں، اسی کی آج کنٹینیوشن ہوگی انشاءاللہ تعالی. منافقین کی ہم تیسری صفت کو ڈسکس کر رہے تھے. آیت نمبر 7 اور 8 میں ہم نے 8 اینڈ 9 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ منافقین کی کچھ صفات ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو بھی پہچانیں گے اور انہی چیزوں کو ایک معیار بناتے ہوئے اپنا محاسبہ بھی کریں گے. تو ان صفات میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو منافق ہوگا اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا. وہ کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں، ہمارے اندر یا ہماری نیتوں میں وہی اخلاص، وہی سب کچھ ہے جو ہماری زبان ادا کرتی ہے. پھر دوسری جو صفت ہم لوگوں نے منافقین کی دیکھی وہ تھی کہ وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ دھوکہ دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، بلکہ ان کا یہ دھوکہ دراصل ان کی اپنی ہی ذات پر پڑتا ہے. ان کی اپنی ہی ذات کو
وہ دھوکا دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم لوگوں نے پڑھنی شروع کی تھی آیت نمبر 10 میں، وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جھوٹے بھی ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جھوٹ کو ایک برائی کے طور پر، ایک اکبر الکبائر کے طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی ہم نے دیکھا کہ دینی اور دینی تو ابھی ہم لوگوں نے صرف دینی دیکھی، دنیاوی تو ابھی آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی دنیاوی سزائیں کیا ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک شخص، ایک عورت یا ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ کس طرح ایمان کے دائرے سے ٹیمپررلی خارج ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو تب وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کا عذاب برزخ ہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، قبر ہی میں اس کا وہ عذاب سٹارٹ ہو جاتا ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد جو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ کی جو سزائیں ہیں وہ ان سزاؤں سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جھوٹ کس قدر بڑا گناہ ہے، جھوٹ کی سنگینیاں اور قباحتیں کس قدر زیادہ ہیں، تو پھر وہ کون کون سی صورتیں ہیں، وہ کون کون سی اقسام ہے، یا وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں شامل ہے اور ہماری زبان دانستہ یا دانستہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ مواقع پہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ تھورلی ہم دیکھیں گے کہ کس کس شکل میں جھوٹ ہمارے ارد گرد یا پھر اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آج یہ اسی آیت کا پارٹ 2 ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ جی، تو آپ لوگوں نے گھر جا کے سوچا، آپ لوگوں نے جب آپ نے یہ ختم کیا تو کیا آپ لوگوں نے سوچا بعد میں پورے ویک میں کہ مطلب جھوٹ کے بارے میں، یا اس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ اس کی سزائیں یا اس کی قباحتیں یا ہمارے ایمان پر اس کا اس قدر ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ کس کس کو لگا کہ واقعی یہ چیز بہت زیادہ ہے جس سے ہمیں ڈرنے کی، بچنے کی ضرورت ہے؟ ہم؟ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اقرا۔ جی میم، کلاس کے دوران بھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں اکثر اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات نہ بتانا چاہیں تو ہم اسے کسی اور وے میں بھی بول سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں سیدھا۔ اگر ہم کسی کو یہ بول دیں کہ یہ کوئی پرسنل بات ہے، ہم شیئر نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن ہم اگلے کے ناراضگی کے ڈر سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یا پھر اکثر ہماری مائیں بولتی ہیں کہ اگر فلاں ٹے ہیں تو ان کو بول دو کہ امی گھر پہ نہیں ہے،
یا پھر فون پہ اگر کہ ماما سو رہی ہیں یہ بول دیں، تو یہ چیزیں بہت کامن ہے ہماری لائف میں، اور ہم خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ نادانستہ ہم لوگ ایک جھوٹ پر پرورش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انگلش میں وہ ایک فریز ہے کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ تو ہم لوگ اب بچوں کو وربلی تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ زبان پہ کوئلہ رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بٹ پریکٹیکلی جب ہم ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ 1%، 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ پریکٹیکلی تو ہم ان کو تربیت، عملی تربیت جب ہم لوگ ان کو یہ دے رہے ہیں تو پھر وہ کیسے ایک علمی تربیت پہ کیسے وہ چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے بحیثیت مسلمان ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، اور آپ بھی ہر ہر نماز میں ہر وقت یہ ضرور دعا کیا کیجئے، کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو ہم اپنی انتہائی کوشش کے باوجود کبھی نفس کے ہاتھوں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آگے، اور کبھی معاشرتی پریشر کے نام پہ ہم لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کبھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین مومن وہ ہے جو بار بار رجوع کر لے، یعنی کہ بار بار اپنی غلطی کی توبہ کر لے اور بار بار لوٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کرتے جائیں اور معافی مانگتے جائیں، بلکہ اس حدیث کا اگر ہم لوگ اگر انسائٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دی بیسٹ کوشش کریں، اور اپنی انتہائی کوشش کے باوجود اگر بشری کمزوریوں کے تحت آپ سے کوئی غلطی دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ مدد بھی مانگیں اور معافی بھی مانگیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے ضرور پاک کر دیں گے، اور ہمیں ضرور اس طرف لے آئیں گے، اپنی رضا کے کاموں کی طرف کہ جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم لوگ شروع کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کی اقسام کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سمینا جی۔ اچھا اپا، میں نے ایک یہ بات ڈسکس کرنی تھی کہ ایک ہمارے محلے کی ہیں آنٹی، تو وہ نا ان کو نا پیسے مانگنے کی بہت عادت ہے، تو اکثر تو میں ان کو دے ہی دیتی ہوں، تو کبھی آتی ہیں تو ظاہر پیسے تو ہوتے ہی ہیں پاس، تو میں بولتی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ نا مجھے نا ان کے پاس ہوتے بھی ہیں، ان کی اپنی پینشن وغیرہ بھی ہے، لیکن ان کو نا ایسے عادت ہے مانگنے کی، تو اگلے دن بھی وہ آئی مانگنے، تو میں نے ان کو، میرے پاس تھے پیسے، میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس، تو پھر نا بعد میں مجھے بڑا نا سے ڈر لگا، ظاہر ہے یہ سنا ہوا تھا تازہ تازہ جھوٹ والا، تو میرے اندر نا ایسے بڑا گلٹ سا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی کہ میں ان کو دے دیتی، لیکن وہ ایسی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کو جیسے نا عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس بارے میں پھر کیا، مگر اس طرح مانگنے والے آئیں جو کچھ تو ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں، اور کچھ بغیر وجہ کے ان کو ضرورت نہیں ہوتی، عادتاً وہ مانگتے رہتے ہیں۔ سمینا جی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، جہاں تک میرا خیال کہتا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں میں 100% یہ چیز عمل نہ اپلیکیبل نہ بھی ہو ان سم جی سرکمسٹانسز، لیکن کیا ہے کہ آپ ورڈنگ کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جی اسٹریٹ نو، ہے نا، جی اور ایک ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دینا کہ ہے ہی نہیں، اور ایک کہہ دینا اسٹریٹ کہ نہیں دے سکتی، اور ایک ہوتا ہے اس وقت ممکن نہیں ہے باجی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ
फ्रॉम योर एंड मैं देना नहीं चाहती, एंड फ्रॉम हर एंड कि इस वक्त नहीं मिलेंगे, है ना? ठीक हो गया, तो सही। लफ्जों का समटाइम, लफ्जों का हेर फेर जो है, समटाइम नहीं भी ऑन द स्पॉट आपको नहीं भी याद आता, नहीं भी समझ में आता कि एकदम से क्या कहें, तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम कि एक आध मिनट आप ले, जैसे ही वो आपको लगता है कि इस वजह से आई हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम ले, लेट हर इन, आप उनको बिठाएं और उतनी देर में आप अपने माइंड में तेजी से सोचें कि मैंने क्या कह सकती हूँ, बेस्ट बेस्ट अल्फाज में मैं इनको क्या कह सकती हूँ जिससे वो झूठ भी ना हो और उनको बुरा भी ना लगे। तो अगर ऐसे कह देती हैं बाजी इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो बस मतलब कि वो भी समझ जाएंगी, अगर मतलब थोड़ा सा भी उनमें होगा कि जाहिर है तो वो मुमकिन नहीं है, मैं वो खुद से भी ये समझ सकती हैं कि होंगे नहीं शायद, इसीलिए ऐसे कह रही हैं। ऑब्वियसली पास्ट में आपने हमेशा मदद की, और जी। उनको ये भी फील होगा कि हमेशा तो कर देती हैं, तो हो सकता है कि आज मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए कह रही हैं कि आज मुमकिन नहीं है। तो मतलब वर्ड्स को चेंज करके, जो ना झूठ भी ना हो वो, और अगले की दिल आजारी भी उस तरह से ना हो। जी, ठीक हो गया। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जी, तो सबसे पहले झूठ की इकसाम में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला झूठ है वो क्या है कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। ठीक है, इसको अल्लाह ताला ने खुद बोला कि ये सबसे बड़ा जुल्म है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ये एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, आपने शायद इनकी कोई बुक्स भी पढ़ी हों या आपकी नज़रों से गुजरी हों। तो वो कहते हैं कि झूठ बुराई की जड़ है, और इसमें सबसे संगीन झूठ जो है वो अल्लाह इज़्ज़वजल पर झूठ बांधना है। ठीक है, यानी अल्लाह, और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। सूरह कहफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा। इसी तरह झूठ जो है वो गैर मोमिनों का शेवा है, वो जो अपने आप को मोमिन कहे, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला पर किसी भी किस्म का झूठ बांधे। अल्लाह ताला सूरह नखल आय नंबर 105 में फरमाते हैं कि झूठ तो वो लोग बनाते हैं जिन्हें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं, और वो ही लोग झूठे हैं। ठीक है, इसी तरह अन्निसा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने इसको संगीन तरीन गुनाह कहा है, और कहा है देखो ये लोग अल्लाह पर कैसा झूठ बांधते हैं, यही एक सरीख गुनाह काफ़ी है। यानी उनके झूठे होने के लिए, उनके गुनाहगार कहलाए जाने के लिए, उनके गैर मोमिन कहलाए जाने के लिए ये सबसे यही एक गुनाह काफी है। इससे आगे जानना या इससे आगे सोचना कि उसके अंदर और कौन कौन सी बुराइयां या और कौन कौन से झूठ उसने जमा किए होंगे, अगर सिर्फ यही इस एक पॉइंट पर रह जाए तो उसको अजाब का हकदार कहलाने के लिए, या फिर उसको अल्लाह ताला की नज़र में गुनाहगार करार दिए जाने, ये नहीं कि अल्लाह हम करार देंगे, अल्लाह ताला खुद करार देंगे, तो उनको ये इतना ही काफी है कि वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। अब इस झूठ का बहुत ही बुरा अंजाम है, इसके अंदर बहुत सी कबाहतें, और इसी के अंदर इंसान की अपनी जिंदगी, इस दुनिया में भी एंड हेयर आफ्टर, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे मनफी मनफी असरात हैं जो उसकी ज़िंदगी पर आएंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधना हमारी जिंदगियों में आज के दौर में किस किस तरह शामिल है। सबसे पहले तो ये है कि हम फलाह से टोटली महरूम हो जाते हैं।
وہ فلاح جسے قرآن پاک الٹیمیٹ کامیابی کہتا ہے، وہ فلاح جسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے لے کر آخرت میں کامیابی کا موجب قرار دیتے ہیں، وہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے جنت میں داخلے کا سبب بناتی ہے، اس فلاح سے محرومی اس جھوٹ کی بدولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بھی بنتا ہے یہ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمت سے محرومی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں ملنے والی کسی ایک نعمت کے بھی ہم حقدار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو ہماری زندگیوں سے کیا کچھ اٹھا لیا جائے گا۔ برکت، نعمت، توفیق اینڈ سو آن، ایک لمبی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لعنت کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے دور ہو جائے گی۔ آیت نمبر 18 سورہ ہود کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے گئے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں کے روز قیامت ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی یہ اپنے جھوٹ کی سیاہی کی وجہ سے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ فلانے دیتے منہ تے جھوٹ ہی نظر آندا ہے، لکھیا جاندہ ہے، پڑھیا جاندہ ہے، تو وہ مطلب یہ باتیں بڑوں نے ایسے ہی نہیں بنا دی۔ کہتے ہیں کہ جو سختی کرختگی آپ کی گناہوں کی وجہ سے آپ کے نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، بلکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایک تو ہماری شخصیت میں، ظاہری شخصیت میں، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں آخرت میں ہماری جزا میں بھی دکھائی دیں گی۔ تو سورہ زمر میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ان کے منہ سیاہ ہوں گے، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اسی طرح پھر اس کا اگلا کیا انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ہر رحمت سے محروم کر دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ آج کے دور سے بھی ریلیٹ کر کے ابھی بتاؤں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع دور سے چلتی آ رہی ہیں، جو آج سے 1400 سال سے بھی پہلے، آج سے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی ان کی بہت ساری فارمز ہماری معاشرے میں اور ہماری زندگیوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے قرآنی آیات کی غلط تعویلیں کرنا، ان کے غلط مطلب نکال لینا، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کسی بھی آیے کی تفسیر وہی ہے جس کے محض، جس کی بنیاد احادیث کے ذریعے، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے، یا پھر مفسرین قرآن کے ذریعے، وہ جو اوتھینٹک تھے، وہ جو پہلے جنہوں نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے۔ آج کے دور میں جب بہت ساری چیزوں کی من مانی تعویلیں کر کر نئے نئے فتوے دیے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں، جسٹ ٹو گیو سم ون ایکسٹرا ایج،
کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں اگر آپ نے ایک ایکسٹرا ایج دینا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال میں اگر آپ کو دوں تو وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جب سود کے لیے لوگ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، نہیں اب اس ملک میں رہتے ہوئے کنٹری لا کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا تو ریلیف مل ہی جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور جو اس چیز سے باز نہیں آئے گا اس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ اور نبی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے کلوزز بینکس میں نکال دی گئی ہیں، بہت ساری ایسی تعویلیں اسکالرس یا پھر آپ کہیں کہ سو کالڈ اجتہادات کے ذریعے کچھ اجتہادات دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویری بیسک بنیادی رولز جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے ہیں، ہم اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے، ان پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج اگر کچھ چیزوں کے اوپر اس طرح کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہم اس کو ایک غلط رخ دے کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صریحاً جھوٹ ہے۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے۔ پھر خود ساختہ حرام اور حلال قرار دے دینا، جیسے کہ اگر ہم یہ سود ہی کی اگر اگزامپل لے لیں، اگر یہ نہیں تو آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ جیسے ہمارے ملک میں تو خیر اس طرح اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن بیرون ممالک جیسے کہ میں بھی ابھی جیسے 15 ایئرز باہر رہ کر آئی، اور مجھے بھی ان چیزوں کو وٹنس کرنے کا اتفاق ہے کہ بہت سارے جو نان حلال انگریڈینٹس ہیں، بہت سارے مسلمز ایسے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جس سے وہ صرف اس وجہ سے نہ تو ان سے فیملیئر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا بھی کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ سے مل رہا ہے، اگر وہ حلال فوڈ نہیں ہے، گوشت کی مثال لے لیں، اگر وہ تو کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ پکا لیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کر کے وہ حلال ہو جائے گا اور آپ کا اس کو کھانا حلال ہے؟ اسی طرح اگر جن کے سٹورز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اپنے یوٹیلیٹی سٹورز جس طرح جو جیسے بھی ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے پاس ایک کاؤنٹر رکھتے ہیں، الکوہل کاؤنٹر۔ اب وہ یہ کہتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیونکہ ہم پیتے نہیں ہیں، لیکن بیکاز اس سے ہمارے بزنسز وغیرہ اور یہ وہ ہے اس لیے ہم رکھتے ہیں، اور جب پیتے نہیں ہیں لہٰذا یہ جائز ہے، حالانکہ قرآن پاک سیدھا اور صریحاً کہتا ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، ڈھو کر لے کر آنے والا اور سرو کرنے والا ہر بندہ جو ہے وہ دوزخی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ، اور اگر اس کے بعد بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کیا جا سکتا ہے، ویسا تو کیا جا سکتا ہے، تو اٹس مین کہ ہم لوگ اگین اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیاوی فوائد، تھوڑے سے فائدے کے لیے یہاں پر
تو اس جھوٹ سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، آخرت کی وہ زندگی، وہاں پر جو ان کا انجام ہونے والا ہے، یہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں بچا سکیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی لائف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر، اوسطاً میری عمر 60 سے 80 سال کے درمیان جئیں گی۔ اوسط ایوریج ایج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دی۔ اگر 60 70 یا 80 سالہ زندگی کی کمفرٹ کے لیے، کچھ ایکسٹرا لگژری کے لیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ سیٹ رولز کو توڑتے ہیں اور اس کے لیے منمانی تعویل نکال کر، کوئی جھوٹ گڑھ کر اپنے لیے چند ایکسٹرا پیسے جمع کر بھی لیتے ہیں، کیا یہ پیسہ ہمارے ساتھ اس قبر میں جائے گا؟ کیا وہاں پر جاتے ہوئے میدان محشر میں اسی پیسے کو دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت یا عذاب سے، وہاں سے بچنے کے لیے بطور فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر جب ہم لوگ اس پیسے کو اس زندگی میں کسی طور بھی کام نہیں لے کر آ سکتے، تو پھر اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کیوں اس ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا بڑا ہم رسک مول لے لیں کہ جو ہمارے کسی بھی طور پہ کام نہیں آنے والا۔ پھر اس سے آگے اور کیا چیز ہے؟ خود ساختہ فتاواز، ٹھیک ہے؟ خود ساختہ فتاواز کیا ہوتے ہیں؟ کہ آپ اپنے سے ہی آپ کہہ دیں کہ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، فلانا تو پکا جنتی ہے، فلانا تو پکا کافر ہے نا؟ اکثر ہمارے منہ سے ایسے فکرے گزرتے ہیں، پکا کافر ہیں تو فلانا، کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اتنا کافر ہے کہ انہیں کبھی مسجد جا کے نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے نا ہماری زبانوں سے اکثر اس طرح کی یہ کیا ہے؟ یہ خود ساختہ فتوے ہیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کافر کہلائے گا؟ ہاں، انہوں نے کہا حد فاصل ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مومن اس وقت تک نہیں رہتا جب تک وہ رجوع نہ کرے، اس کا ایمان ناقص ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کسی کو کافر یا مومن قرار دینے کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے، کوئی اور اس چیز کو کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ وہ خود ساختہ فتاواز ہے جو ہم لوگ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور کے مولوی حضرات، معذرت کے ساتھ، بہت سے ایسے ہیں جو اپنے سے بہت سارے ایسے فتاوت، آج اگر سوشل میڈیا دیکھے تو بھرا پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہم دوسروں پر اتنے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ قرار دے دیتے ہیں، جس کا بالکل بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اب یہ دیکھیں، سوشل میڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر ہی آ کر سیاست دان سے لے کر ایک عام سوشل میڈیا پرسن تک، جب ایک جگہ پر بیٹھ کر میڈیا ٹاک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات، بمبارمنٹ ہوتی ہے بہتان کی، جھوٹ کی، غلط کاری کی، کسی پہ کچھ الزام ہے، کسی پہ کچھ الزام ہے۔ کیا یہ سب الزامات درست ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب الزامات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں واقعی 100% پورے، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پروف کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کوئی بات کسی کے لیے کہتے ہیں؟ ایون اگر پروف ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ نے ایپ پوشی کرنے کا حکم دیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اس کو اچھالتے پھریں بیٹھ کے میڈیا پہ۔ ذاتی زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہماری کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چاکی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہے اس بات میں 100% صداقت ہے یا نہیں ہے، ہم باتوں کو لے کر اڑتے ہیں اور اڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں جھوٹ کی ان اقسام میں سے نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنا؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، یہ ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے پوشی کرو،
لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا نا، اور ہم نے اپنی من منی کر لی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ، ہر گناہ کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اس آیا میں ایک اور بہت ہی بڑی اور بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے، اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، جس کو اب میں آپ کے سامنے ایڈریس کرنے جا رہی ہوں۔ اور ہم لوگ سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اولیاء کرام کی عزت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، پھر فلانا میرا پیر ہے اس کے نام پر، میں کسی کی مرشد ہوں اس کے نام پر، داتا گنج بخش کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر، اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں بہت عام رواج ہے۔ ایک لاہور کے اندر ہی اگر آپ سروے کریں تو آپ کو بیسیوں دربار مل جائیں گے، جہاں پر لوگ جا کر منتیں مرادیں مانتے ہیں، لوگ جا کر ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، آپ اللہ سے، آپ وسیلہ بنے میرا، اللہ سے میری فلانی بات۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی میرا یہ کر دیں، کچھ انڈائریکٹ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عرض رکھ دیں گے، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے فوت ہو کر چلا گیا تو پھر اس کا اس دنیا سے معاملہ کٹ گیا، پھر اس کے اعمال کا بھی، جب اس کے اپنے ذاتی اعمال کا ہی ایک منقطع ہو گیا سلسلہ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جب وہ اپنی ذات کے لیے مزید نیکیوں کا اضافہ نہیں کر سکتا، جب وہ اپنی ذات کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کسی دوسرے کے لیے، اس کے در پر آنے والے کسی بھی دوسرے شخص کے لیے وہ کس طرح ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ کسی اور کے لیے وہ کس طرح دعا کر سکتا ہے؟ پھر تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں سننے والا ہوں، میرے بندوں سے کہو دعا کریں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ذرا سی بھی کوئی حقیقت ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے پیغمبر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وسیلہ اس طرح بناتے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ جہاں درود شریف میں ان کے اوپر صلوات اور برکت سے بھیج رہے ہو، ان کے لیے دعا کر رہے ہو، وہیں پر اپنی ہر دعا میں تم ان کا وسیلہ سے، ان کا وسیلہ بناتے ہوئے ان کو کہو کہ وہ میرے تک یہ دعائیں پہنچائیں اور پھر میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں اور میرا بندہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، تم خود مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیا، کسی تیسرے کو درمیان میں لا کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نگیٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کی میرے تک ڈائریکٹ اپروچ ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ سن ہی نہیں سکتا۔ ایک عرف عام میں بہت ہی فیمس ہمارا ایک تقیہ کلام ہے، بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ گناہ گار کی اللہ کہاں سنے گا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تو کفار کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سن رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا جبکہ ہم لوگ کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، جب ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مغفرت مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ڈائریکٹ کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کریں؟
ہم کیوں ایک کیا کہتے ہیں کہ پورا ٹرن لیتے ہوئے اوپر سے آ کر پھر ہم اس مقام تک پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ رستہ ہے. وہ اولیاء اکرام ہیں، وہ ہمارے لیے کہاں پر ہیں؟ وہ ہمارے لیے ہیں ایز اے رول ماڈل. ہمیں بھی ویسا ہی نیک بننا ہے جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا. ہمیں بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. کیوں؟ کس سلسلے میں؟ اپنی عبادات کے سلسلے میں. وہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے اپنے توکل کے سلسلے میں. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے جس طرح انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، جس طرح انہوں نے لوگوں کو اسلام میں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے معرفت کرائی اللہ تعالیٰ کی. وہ ہمارے لیے اس سلسلے میں رول ماڈل ہے. ہم نے ان کو ان چیزوں میں رول ماڈل لینے کے لیے ہم نے انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رول ماڈل بنا لیا. تو کیا کیا؟ جھوٹ باندھا اللہ پہ، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے آج اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا سوچتا ہے، کوئی بھی اگر ایسا سمجھتا ہے، تو آج ہی یہاں سے عہد کر کے اٹھیے کہ اللہ تعالیٰ جو پاسٹ میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس چیز کی توبہ کرتی ہوں، اور آئندہ کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ڈائریکٹ آپ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے اپنی ہر حاجت آپ ہی کے ذریعے مانگوں گی. اپنی ہر انشاءاللہ. عبادت، میری ہر عبادت، میری ہر شکر گزاری، میری ہر عاجزی آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے سب سے بڑا جھوٹ باندھنے کی بات آتی ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. ٹھیک ہے؟ اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں فرمائی، انہوں نے نہ کی ہو. ٹھیک ہے؟ اور اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز کہ جھوٹی احادیث کو بغیر تحقیق کیے ہوئے، صرف ترغیب اور ترہیب کے غرض سے، یا پھر لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے، تحقیق نہ کیے جانے کی وجہ سے اس کو آگے پیش کر دینا. ٹھیک ہے؟ وہ چاہے پھر کسی کو نیکی کا شوق دلانے کے لیے ہی کیوں نہ کی گئی ہو، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. آج دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں، کوئی ایک حدیث، ضعیف حدیث میں بات کرتی ہوں کہ آئی، کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ پھر جاننے کی یا سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث سچ بھی ہے یا نہیں ہے. اکثر اوقات ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جس میں ایون نیچے ریفرنس نمبر بھی نہیں دیا گیا ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھایا اینڈ ٹو مینی فارورڈ کر دیے، وہ فارورڈ اس گروپ میں، فارورڈ اس گروپ میں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا اس جھوٹ میں، اس ضعیف احادیث کی نشر و اشاعت میں جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا ہی نہیں. اور اس سلسلے میں مجمع الزوائد کے میں حدیث نمبر 144 ہے جس میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تاکہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگ سے اپنا ٹھکانہ بنا لے. دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر آپ کسی بھی ضعیف حدیث کو آگے پھیلانے والوں میں بنتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آپ کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو، یا چاہے آپ نے جان بوجھ کر محض اس خیال سے کہ میری نیت اچھی ہے، اس کے ذریعے لوگ نیکی کی طرف آئیں گے، ان ہر صورتوں میں سے آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے، اور اس سلسلے میں وہ پھر آپ ہوں یا میں، ہم لوگ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ اس کی ورڈنگ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، پہلے دیکھیے کہ کیا یہ واقعی صحیح حدیث ہے، کیا یہ واقعی ستہ میں، یعنی کہ جیسے صحیح بخاری یا پھر صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی یا ان میں سے کسی میں ہے، یا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے، تو آپ پھر اس کو آگے فارورڈ کیجئے، ادروائز مت فارورڈ کیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات آپ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے نا، تو اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے، آپ اس کو حدیث کی صورت میں آگے کرنے کی بجائے کاپی پیسٹ کر کے لکھ دیں ایک اچھا کال۔ ٹھیک ہے، ایک کال، صرف کال کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اسکالر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کال کسی اچھے نیک ہستی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی یا کہی تھی؟ اگر نہیں کہی تھی تو پھر آپ یقین رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ آگ میں ٹھکانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوض کوثر پر بھی ہمیں دھتکار دیا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا کہ ہم بدعتی ہیں، ہم نے وہ کام کیے جو ہمیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے ہی نہیں تھے کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بھی آج ہی ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو اس بات سے باز رکھنا ہے، صرف وہی چیز آگے کرنی ہے جس کے بارے میں 100% شیور ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا آتی ہے؟ جھوٹے خواب بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم نے خواب میں دیکھی بھی نہیں ہے نا، جسٹ ایک اپنے آپ کی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمیں سچے خواب آتے ہیں، یا ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمیں ایسے خواب آتے ہیں کہ جس میں ہمیں آ کر فلانے کی بشارت مل جاتی ہے، کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے جو سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ یا پھر اکثر ہم لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ کوئی فوت ہو جائے نا، تو اکثر بڑی بوڑھیاں یا کوئی بھی عورت بیٹھی ہوتی تو کہتی ہے، منو تے راتی خواب وچ آ گیا سی کہ انج کر کے انج ہو جانا ہے، تو دیکھو سویر ہوئی تو انج ہی ہو گیا۔ اب بندہ پوچھے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خواب جو آپ نے دیکھا وہ انہی سے ریلیٹڈ تھا، یا واقعی یہ خواب تھا بھی یا نہیں تھا، آپ نے دیکھا بھی یا نہیں دیکھا؟ لہٰذا ایسے سلسلے میں بھی ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا ہو، تو قیامت کے دن اسے جو کے 2 دانوں کو جوڑنے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ ہرگز نہ ایسا کر سکے گا، اس لیے مار کھاتا رہے گا۔ اور جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہوں اور وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں، تو قیامت کے دن ان کی کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، اور اس پر زور دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7042 ہے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر خوفناک ان چیزوں کے انجام ہے، کہ جو کے دانے، آپ کو پتہ ہے نا جو کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ ان کو آپس میں باندھو، جوڑو، جب وہ جوڑ نہیں سکے گا تو اس کو فرشتے اس کے اوپر مسلط ہوں گے جو اس کو اتنا ماریں گے، اور پھر ہمیشہ یہ اس کے لیے مار ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ پھر
इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, ये अन्हुमा इसलिए कहा गया कि हज़रत उमर को भी रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब मिला, और आगे ये अब्दुल्ला बिन उमर हैं जिनके बारे में जिनसे ये रवायत है, तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन झूठ ये है कि इंसान ख्वाब में ऐसी चीज़ को देखने का दावा करे जो इसकी आंखों ने ना देखी हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 7043 है। इसी तरह अपने बाप की बजाय किसी और की तरफ निस्बत करना, ये इसकी चौथी किस्म है झूठ की। ये एक गुनाह अजीम यानी कि कबीरा गुनाह और कुफर के मुतरादिफ है। ठीक है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जिस शख्स ने भी जानबूझकर अपने बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो इसने कुफर किया, और जिस शख्स ने भी अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे इसका कोई नस्बी ताल्लुक नहीं है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये सही बुखारी 3508 है। अब इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा किसी और की औलाद होने का दावा किया या आज़ाद शुदा गुलाम ने अपने इन आकाओं के अलावा जिन्होंने इसको आज़ाद किया था किसी और को अपना आका करार दिया, तो इस पर क़यामत तक अल्लाह ताला, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। ऐसे शख्स की नफली और फर्जी इबादत कबूल नहीं होगी। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 7224 है। अब इस झूठ की आपको मौजूदा सूरत हाल बताती हैं कि इसमें आजकल के दौर के में इसकी क्या क्या शक्लें हैं कि किसी और की तरफ अपनी निस्बत करना, यानी किसी खुद को किसी ऐसे खानदान, कुंबे या कबीले की तरफ निस्बत करना जिनके साथ इनका ताल्लुक ही ना हो। मसलन आप देखें बहुत सारे लोग हैं जैसे उनकी कास्ट कोई और होती है ना? कहते हैं ना कि आपकी ज़ात कौन-सी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी जैसे दूसरे इलाकों से उठकर आए और इधर-उधर से आए, तो अब यहाँ के जहाँ उठकर आए वहाँ के लोगों को तो नहीं पता कि आप रियली में किस ख़ानदान से या किस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक था, किस ज़ात से आप ताल्लुक रखते थे। तो अब क्या होता है कि आप जब नए इलाके में आए तो आपने क्या कहा, मैं सैयद हूँ, मैं कुरैशी हूँ, है ना? किसी ने कह दिया मैं मुग़ल हूँ, किसी ने कह दिया कि हम तो राजाओं महाराजाओं के नस्ब से हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। मतलब कि आप वो है ही नहीं। चाहे अब कोई लोहार है या कोई कुछ भी है, मतलब जैसे और भी बहुत सारी कास्ट हैं। आप वो हैं अगर, लेकिन आपने आकर किसी और जगह अपने आप को किसी और चीज़ से निस्बत दे दी। तो आपने क्या किया? आपने अपने फ़ोरफ़ादर्स की नेगेशन की। आपने कहा कि मेरा तो उनके साथ आबाओ-अजदाद से उन आबाओ-अजदाद से कोई ताल्लुक नहीं है जिनसे मैं ताल्लुक रखता था। आपने अपने आप को एक फ़र्ज़ी एक नस्ब से जोड़ लिया और उसको झूठ को निभाते, निभाते, निभाते आपकी ज़िंदगी एंड हो जाती है और आप वो फ़र्ज़ी सैयद कुरैशी और वो ये सब कुछ रह जाते हैं। लेकिन ये झूठ सिर्फ़ यहीं तक का है, आगे नहीं चलेगा। आगे आपको आपके नस्ब, बेशक अल्लाह ताला ने कहा कि नस्ब सिर्फ पहचान और कबीलों की उसके लिए है, लेकिन नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम के फरमूदात अगर देखे जाएँ तो उनका मफ़हूम भी यही है कि आप अपने आप को अपने उसी नस्ब से रिलेट करें जिनसे हकीकतन आप ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इसी तरह हम किसी को अपना बहन या भाई बना लेते हैं। अब इसकी भी सिर्फ एक ही सूरत है। जो इस्लाम में 2 सूरतें हैं जिसके थ्रू आपका कोई
भाई या बहन बन सकता है। एक है कि आप के वालिद या वालिदा एक हो, आप एक ही माँ बाप की औलाद हो, या फिर आपके माँ या बाप में से कोई एक मुश्तरिक हो, यानी जैसे जिसको स्टेप सिस्टर या ब्रदर कहा जाता है। तीसरी सूरत होती है रज़ात की, ठीक है, कि आपका दूध शरीक भाई या बहन हो। इसके अलावा कोई भी रिश्ता, कोई इवन कजन जिसको हम अपना भाई कहते हैं, हम उसको अपना कजन ब्रदर तो कहेंगे, लेकिन उसको हम अपना भाई नहीं कह सकते। वो हमारा भाई नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि हमारा उसके साथ निकाह जायज़ है, तो उसका मतलब है वो हमारा भाई कैसे हुआ? भाई तो वो है जो महरम है, उसके साथ ना आपका निकाह हो सकता है, ना आपका उसके साथ और इस तरह का कोई है, उसके साथ आपकी वो हदूद कायम रहती है, ठीक है? तो फिर शरीयत के तकाज़ों को बलाए ताक रखते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, हम आज के दौर में मुँह बोले बहन भाई ना सिर्फ़ ये कि हम बनाते हैं, क्या करते हैं फिर? उनको घरों में भी खुला आम आने की इजाज़त है। उनके साथ हम खुला आम बैठते उठते हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक जो है ना पर्दे का है ना किसी और चीज़ का है। तो ये क्या हुआ? हमने झूठ बोला ना, अपने आप से भी और शरीयत से भी। तो इन चीज़ों से भी बचना है। फिर किसी को अपना बेटा या बेटी बनाकर वल्दियत अपनी तरफ मंसूब कर लेना। इसमें 2 चीज़ें हैं आज के दौर में। एक तो ये है कि जब हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? लीगल अडॉप्ट करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हमने इनको फलां बच्चे को, यतीम बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर लिया है। तो आज के दौर में लीगली अडॉप्ट करने को हमने क्या बना लिया कि हम पेपर वर्क में, वल्दियत में भी उस मर्द का नाम आ जाता है जो उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। हालांकि शरई लिहाज से ये कतई गलत है। जब आप किसी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो आप लीगल डॉक्यूमेंट में आप ये तो कह सकते हैं कि मैं इसका गार्डियन हूँ, मैं इसकी सरपरस्ती करूँगा, मैं इसकी कफालत करूँगा, मैं इसकी देखभाल करूँगा, मैं इसकी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगा। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि मैं इसका फ्रॉम नाउ ऑन वालिद भी हूँ या वालदा भी हूँ। नहीं हो सकता। आप वल्दियत में जैसे देखें, इसकी बहुत बड़ी मिसाल है ज़ैद बिन हारिसा की। ये जब ये हुक्म नहीं आया था तो उससे पहले तक ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुंह बोले बेटे कहलाते थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु तब वो ये हुक्म उतरने से पहले आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के भी हकदार थे। जैसे ही ये हुक्म आया कि रिश्ता सिर्फ नसब का है, मुंह बोला बेटा या बेटी कुछ नहीं है, और इसकी वो, तो उसके बाद फौरन बगैर कोई चूं चरा किए जैद बिन मोहम्मद से जैद बिन हारसा हो गए, ठीक है? उनका उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के घरों में आना जाना जो है वो महदूद हो गया। तो इस उनके उनसे ज़्यादा पाकबाज, उनसे ज़्यादा निगाहों का और इफ़्फ़त का और इज़्ज़त का कोई ख़्याल रखने वाला होगा? उनसे ज़्यादा कोई नेकोकार होगा? उनसे ज़्यादा तक़वा किसी का नहीं हो सकता। जब वो हुक्म आते ही वहाँ हुक्म चेंज हो गया, तो आज के दौर में हम कैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं? फिर इसकी एक दूसरी बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक सूरत जो हमारी जिंदगियों में इस वक्त शामिल है, वो किसी का बेटा या बेटी बनकर पासपोर्ट पे वल्दियत को चेंज कर कर इमिग्रेशन करवाना या फिर वीज़े लगवाना और वहाँ पर जाना। और ये चीज़ इंतहा से ज़्यादा आम है, और विदाउट रियल कंसिडरेशन कि ये चीज़ एक गुनाह है, हमारे यहाँ बड़े ज़ोर शोर से ये काम जारी है। इमिग्रेशन के नाम पर, वीज़े लगने के नाम पर, नौकरियां दिलवाए जाने के नाम पर
مستقبل سیکیور کرنے کے نام پر ہم اپنے کزنس کو بھی، اپنا بہن یا بھائی، ہمارے والدین ان کو بیٹا یا بیٹی بنا کر بلا لیتے ہیں، چچا اپنی بھتیجی اور یا بھتیجے کو اس طرح کر کے بلوا رہے ہیں، پاسپورٹس پر ولدیت فیک پاسپورٹ بنتے ہیں، پہلے شناختی کارڈ فیک بن جاتے ہیں، پھر پاسپورٹ فیک بن جاتے ہیں، پھر ویزے فیک لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ ہم اپنی ولدیت چینج نہیں کر رہے؟ کیا یہ جھوٹی ولدیت نہیں ہے؟ کیا ہم پوچھے نہیں جائیں گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ وقتی مفادات کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور 5 میں کہ اللہ نے کسی شخص کے سینہ میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارے منہ کی بات ہے اور اللہ سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی پورا انصاف ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور تمہیں اس میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو تم دل کے ارادہ سے کرو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر دل کے ارادے سے قصداً یہ کام کیے جو اوپر آیا میں مینشن ہے تو ان کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہمارے پیاروں میں کوئی اس گناہ میں ملوث ہے تو آج ہی ہمیں اس چیز میں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے نکلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نہ ہونے کے باوجود کچھ ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ جھوٹ کی 5ویں قسم۔ بعض لوگ ان اوصاف اور چیزوں کے اپنے پاس ہونے کا دوسروں کو امپریشن یعنی تاثر دیتے ہیں، جن سے وہ حقیقت میں خالی ہاتھ ہوتے ہیں، تہی دامن ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے طرز عمل کی برائی کو امت کے لیے خوب آشکار فرمایا ہے، یعنی کہ آپ کوئی ایسی چیزیں، ایسے اوصاف، ایسی تعریفیں اپنے ساتھ منسوب کر لیں یا ایسی باتیں اپنے ساتھ لگا لیں جو کہ اپنی آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی ہے ہی نہیں اور آپ کہہ دیں کہ وہ میری ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کو آپ نے اگر یہ کہا کہ وہ میری ہے تو یہ بھی صریحاً جھوٹ ہوگا۔ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوکن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5219 یہ ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے 2 کپڑے پہننے کا کہ وہ انسان سر تا پیر جھوٹ میں لپٹا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں صرف سوکن کی بارے میں بات آئی جہاں پر تھوڑا سا حسد یا رکابت کے طور پر یا فخر جتلانے کے لیے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ارد گرد ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی جس میں ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی سے برتن ادھار لیے، ایک اچھی سی دعوت کی اور ان تمام برتنوں کو اپنا شو کیا، اپنی واہ واہ بنائی، اور اس کے بعد لوگوں کو
پھر شادیوں پر کپڑے لیے ادھار، لیکن وہاں جا کر کیا کہا، جی میں نے فلاں ڈیزائنر سے منگوایا ہے نا، حالانکہ وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ نے یا تو رینٹ پہ لیا یا کسی سے ادھار لیا، لیکن اس کو آپ نے اپنا بنا کے بتایا تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح پھر آپ کے پاس آپ نے کوئی آپ کو جاب چاہیے آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سی وی کے اندر ایسے ایسے اسکل سیٹ آپ نے لکھ دیے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہہ دیا آئی ایم ہارڈ ویئر ایکسپرٹ، آئی ٹی کی جاب ہے، آپ نے کہہ دیا مجھے ہارڈ ویئر اسپیشلسٹ ہوں، مجھے ہارڈ ویئر کا سب کچھ پتا ہے، ویئر ایز یو ور ناٹ، ٹھیک ہے، آپ کو آئی ٹی کا کچھ ایسا، آئی ٹی کی کوئی ایسی جاب چاہیے، آپ کو کہا آپ کو ایم ایس آفس آنا چاہیے، اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے، آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہونی چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں جہاں پر آپ کے پاس وہ والی صلاحیت یا اسکل نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی سی وی کے اندر لکھ دیا، آپ کو انگلش لکھنا اس طرح فلوئنٹلی یا بولنا نہیں آتی، آپ نے لکھ دیا اپنے ایک سیکنڈ پلیز، آپ نے لکھ دیا کہ آپ وہ کریں گے، آپ کو آتی ہے انگلش بھی آتی ہے، آپ کو اردو بھی آتی ہے، آپ کو پنجابی بھی آتی ہے، آپ فلوئنٹ ہیں ان آل 3 لینگویجز میں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جھوٹ بول دیا، اور یہ جھوٹ کبھی نہ کبھی نہ صرف یہ کہ کھل جاتا ہے دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو اس جھوٹ کو کھول دیتے ہیں، جب آپ سامنے جاتے ہیں نا اور آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتا، تو اگر آپ کو چیز مل بھی گئی ہے تو زیادہ دیر تک آپ کے پاس نہیں رہتی، دنیا میں بھی آپ کی عزت جاتی رہتی ہے، آخرت میں بھی آپ کا وہ سب کچھ خراب۔ اسی طرح جو کم پڑھے لکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے آج کل میں نے دیکھا لڑکوں میں کافی، میرے یہ ایکسپیرینس میں مشاہدے میں کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ کچھ لڑکے جو بالکل پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، جیسے مڈل میں ہی پڑھائی کا دل نہیں چاہا اور نکل گئے، ٹھیک ہے، اب جب وہ ٹین ایج میں آئے اینڈ اس کے بعد بھی آئے تو اب ان کو لڑکیوں کو امپریس کرنا ہے، اور جو آج کل کا کلچر ہے، تو what they did is کہ انہوں نے 0 نمبر گلاسز پہننا شروع کر دے ٹو گیو اے امپریشن کہ ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے اینڈ بڑے میچیور اینڈ بڑے ڈیسنٹ قسم کے، سو کالڈ ہماری لکس امپروو ہوتی ہے، ہماری شخصیت، آپ نے کیا کیا، ایک جھوٹا امپریشن دیا، ایک جھوٹی اپنے اوپر ایک اپنے لبادہ اوڑا، اور آپ نے دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، سمپل نرس ہے، اور اس نے وائٹ کوٹ پہنا، سب کچھ کیا، اور اپنے آپ کو کہہ دیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ وہ نرس ہے، بیٹھی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں آئے، کوئی اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ کسی مریض آیا ہے جس کو اتنا سب کچھ نہیں پتا، یا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر کون ہے، اس نے کہہ دیا جی میں ڈاکٹر ہوں، یا پھر ایسے لباس پہننا شروع کر دیے مخصوص قسم کے جس سے کہ وہ امپریشن جائے کہ شاید آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ آج کے اس چیز کی ایک بڑی ریسنٹ آپ لوگوں کو میں مثال دوں گی، ڈاکٹر نبیہہ کے نام سے ایک سکینڈل بڑا سرفیس ہوا تھا، اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت تھی یا کیا نہیں تھی، لیکن بہت ساری چیزوں پہ ایک کے بعد ایک اس نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی، سب سے پہلے خود کو کہہ دیا آئی ایم اے ڈاکٹر، پھر کہا نہیں آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ، پھر کہا کہ نہیں میں سائیکالوجسٹ تھی، پھر کہا نہیں مجھے ان سب چیزوں کا شوق تھا اور میں کچھ بھی نہیں تھی شاید ان میں سے، تو یہ چیزیں کھلے جھوٹ ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بعض اہل علم اپنے آپ کو بہت سارے اپنی حیثیت سے بڑے بڑے القابات جو ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ
یا بلا واسطہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کہی جائے، بولا جائے ان کو، جیسے شیخ القرآن، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، حالانکہ وہ اتنا شاید ان کا کیلیبر نہیں ہوتا، لیکن وہ پسند کرتے ہیں ان کو کہا، اور سم ٹائم ناراض بھی ہوتے ہیں اگر. اور ایک اور حال ہی یہ دین کا نہیں، پی ایچ ڈی، کچھ لوگ ابھی پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں کی ہوتی، جسٹ دے آر ان دا پروسیس آف کمپلیٹنگ پی ایچ ڈی، لیکن پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ناموں کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتے ہیں. اب ہماری میری ایک ٹیچر ہی ہوا کرتی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ وہ تھی بھی دینی اس کے مطابق، وہ ابھی نہیں بھی تھی، ان کا پی ایچ ڈی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا جاتا تھا. اور جب پوچھا جاتا تو لوگ کہتے کہ جی کمپلیٹ ہونے ہی والی ہے نا، تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے فخر سے وہ چیز وہ کہتی تھی. اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ نہیں کمپلیٹ ہوئی، وہ ان کو ہوتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے اس چیز میں. تو یہ سب جھوٹ ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح بہت سارے جو عہدے دار ہیں، سم ٹائم کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگ کوئی تھیسس لکھتے ہیں، یا پھر بہت سارے کالمز لکھتے ہیں، بہت سارے جن کا لکھنا رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، ناولز لکھتے ہیں بہت سارے، یا پھر دیکھیے فلمس میں بڑا ہوتا ہے، یہ فلم انڈسٹری میں بھی یہ چیز بڑی ہے. میرے بچپن میں میرے بچپن میں نا ایک آنٹی کی طرف جایا کرتی تھی، وہ سکھاتی تھی سلائی کڑھائی. میری امی کو بڑا جنون تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ہر اسکل سکھانی ہے، تو یہ ہماری مینڈیٹری لسٹ میں تھا کہ سلائی بھی، سوئنگ بھی سیکھنی ہے لازمی. تو وہ جن آنٹی کے پاس جاتی تھی، وہ انکل فلم ڈائریکٹر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ فلم کا اسکرپٹ لکھا کسی اور نے ہوتا تھا، لیکن جو فلم پروڈکشن جس کی ہوتی تھی نا، تو وہ اپنے نام سے اس اسکرپٹ کو وہ فلم کے اندر وہ ڈالتے تھے کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، بکس کوئی اور لکھتا ہے، شائع اپنے نام سے کروا دیتے ہیں، کالمز کوئی اور لکھتا ہے، شائع اپنے نام سے کروا دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اسی طرح جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، کہیں جانا ہے، کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہے، رینٹ پہ گاڑی لی ہے، اور وہاں جا کے یہ بتا دیا کہ یہ گاڑی ہماری ہے. لڑکی جب گھر آتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں تو صاحب خانہ کے پاس گاڑی تھی نہیں، بائکس ہے، یا پھر شاید بائکس بھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی ہے جو ایسے معاملات میں 100% سچ بولتے ہوں. تو یہ بھی ایک چیز، ایک شکل آ جاتی ہے کہ آپ نے عارت ادھار لیا، رینٹ پر لیا، لیکن آپ نے اس کو اپنا کہہ دیا. تو یہ تمام شکلیں آج کل کے دور میں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اگلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ کسی پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے، تہمت لگانا کیا ہوتا ہے کہ وہ عیب یا خوبی جو کسی کے اندر نہیں ہے، اور آپ اس پر وہ برائی کا وہ لگا رہے ہو الزام کہ اس کے اندر یہ برائی ہے یا اس نے یہ برائی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک بدترین صورت ہے. اور یہ کہہ کہ آپ کسی اور اس میں ڈبل گناہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ حقوق العباد کا بھی کے سلسلے میں بھی گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کی حفاظت کرنے والا، یا ایک مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو پھر جب یہ ہے، لیکن جب آپ تہمت لگا دیتے ہیں کسی پہ، جب آپ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے ذاتی گناہ کی جھوٹ بولا، بلکہ آپ نے حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ایک حقوق کی حق تلفی کی. ٹھیک ہے، تو اس گناہ کی مذمت اور برائی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو،
آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6064 ہے۔ اب اس میں آپ غور کریں تو جھوٹ بولنے کی وجہ اس میں سب برائیاں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ایک ہی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی برائیوں کی بات کی، یہ سب جب ہوں گی تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں گے دوسرے کے بارے میں۔ یعنی اگر آپ کو کسی کے خلاف بغض ہے، کسی کے خلاف آپ کو غصہ ہے، آپ کی لڑائی ہے، تو آپ جھوٹ بولیں گے اس کے لیے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے آپ برائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو حسد ہے تو کسی دوسرے کے سامنے آپ بیٹھ کے اس کو ڈی گریڈ کرنے کی خاطر کچھ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کو جب دوسرے کے سامنے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو آپ کو ایک چھوٹی برائی پتہ چلی، آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کر کسی تیسرے بندے کے سامنے پیش کر دیا، تو آپ نے یعنی وہاں پہ بھی جھوٹ بول دیا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ہمیں نہیں کرنی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام سے باقاعدہ تہمت سے بچنے کا عہد لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عہد لیا کرتے تھے اس عہد میں ایک عہد یہ بھی لیا جاتا تھا کہ آپ کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اسی طرح عہد لیا جس طرح آپ نے عورتوں سے عہد لیا تھا، یعنی جب عورتیں مومن ہوتی تھیں ایمان لاتی تھیں تو ان سے بھی عہد یہی لیا جاتا تھا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ تم میں سے جس نے ایسا کیا، جس نے ایفا کیا یعنی کہ اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کیا، اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ایسا کام کیا جس پر حد ہے اور اس کو حد لگائی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کسی پر تہمت یا بہتان لگانے کا کفارہ کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ 80 کوڑے ہے اگر آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں تو، کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو، اگر حد لگ جاتی ہے تو پھر یہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی کا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1709-02 ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تہمت لگانے کی بعض شکلیں کون کون سی ہیں۔ اس میں ہے کہ کسی بے گناہ کو مورد الزام ٹھہرا دینا۔ یہ ہمارے آج کے دور میں ہماری عدالتوں میں اس وقت دی بیسٹ یہ کام ہو رہا ہے، اپنے پیک پر ہے، اور اپنا جتنا بھی آپ کہہ لیجئے وہ جھوٹ ہوگا۔ جتنا یہ کام ہمارے آج کے وکیل حضرات اور ہماری عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے عدالتیں بے گناہوں سے بری پڑی ہے، ہماری جیلیں بے گناہوں سے بری پڑی ہے، اور ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ کیا ججز حضرات کے فیصلے وہ بے گناہوں کو سزائیں دینے سے بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تہمت کی ایک شکل ہے۔ پھر پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا بھی تہمت کی ایک ہے، اور یہ بہتان لگانے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی حد کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق
7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی پر تہمت یا بہتان لگایا جائے. اس گناہ پر نہ صرف حد قذف یعنی کہ 80 کوڑے لگتے ہیں، بلکہ تمام معاملات میں ایک شخص کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی ہمیشہ کے لیے وہ بندہ گواہی دینے سے معزول ہو جائے گا، اس سے کسی قسم کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جھوٹا لیبل کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو فاسق قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل لعنت پاتا ہے. یہ تقریباً 3 سے 4 صحیح احادیث ہے جن کو میں نے یہاں پر مختصر کر کے ان کا مفہوم یہاں پہ لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی ایک اور کیا ہے کہ اپنا گناہ یا غلطی کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دینا. یعنی غلطی آپ سے ہوئی ہے لیکن سزا کے ڈر سے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیں کہ یہ کام میں نے نہیں، فلاں نے کیا ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے آج کے دور میں کانٹریکٹرز جو ہیں وہ ناقص مٹیریل اگر استعمال کر رہے ہیں. اب یہ جھوٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ فرام ٹاپ اینڈ سٹارٹ ہوتا ہے نا، جب کانٹریکٹرز نے ایک کوٹیشن دی جس میں آپ نے اتنا لوور کوٹیشن دیا جس میں آپ کو پتا تھا کہ آپ کے سیمنٹ آپ کم یوز کریں گے، ریت آپ زیادہ یوز کریں گے. آپ نے وہیں سے جھوٹ کا سٹارٹ کیا. آپ کا لوور لیول پہ آ کر آپ کا جو وہاں پہ سپروائزر تھا اس نے کام کرایا ایک لیبر سے. جب کبھی وہ پل گر گیا، جب کبھی وہ سڑکیں خراب ہو گئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ بیٹھے میڈیا ٹاک کے لیے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں، ہم نیچا طبقہ جو کام کر رہا تھا ان لوگوں نے بے ایمانی کی، ان لوگوں نے مٹیریل غصب کر کے ان لوگوں نے اس میں وہ ہیرا پھیری کی ہے، ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی غلطی دوسرے پر ڈال دی. ٹھیک ہے. اسی طرح سم ٹائم چیٹنگ آپ کر رہے ہیں کمرہ امتحان میں، اگر کوئی چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں چیٹنگ کر رہا، یہ دوسرا میرے سے چیٹنگ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنی غلطی دوسرے کے سر پہ ڈال دی، آپ نے جھوٹ بول دیا. النساء نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. پھر یہ گناہ دیگر کئی خرابیوں کا باعث بنتا ہے. سب سے پہلے کیا کہ آپ اپنا گناہ کسی بے گناہ پر تھوپ دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. پھر اس گناہ پر ملنے والی سزا سے خود کو بچاتے ہیں. پھر بے گناہ پر اسے نافذ کروا دیتے ہیں. اور پھر بے گناہ کا لوگوں کے تانے اور تشنے جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بہت سی خرابیاں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کبیرہ کہا ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کیا آتا ہے؟ 7واں جھوٹی گواہی دینا. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اور ان سے ان کے والد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے. اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں. آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے.
یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5976 ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی اسی حدیث کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھوٹی اور باطل گواہی کا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جانوں اور مالوں کی بربادی، حرام اور اگر کوئی گناہ اپنے نقصان اور بربادی میں ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس کے بعد اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ جانا اور پھر یہ فرمانا کہ خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اس گناہ کا ارتکاب اتنا معمولی بات ہے کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا تاکہ لوگ اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اسے اتنا آسان اور ہلکا نہ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹاپک اتنا زیادہ وہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی سنگینی کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے اور ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کلاس چھوڑ کر چلے جانے سے یا حقیقت کا سامنا کرنے سے اور نہ سننے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگیوں سے اس چیز کی سنگینی کم ہو جائے گی، بلکہ سننا زیادہ فائدے مند ہے تاکہ ہم سنیں اور اپنے آپ کو اس قباحت میں سے نکال سکیں۔ ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ۔ جی تو ویسے ٹائم بھی 4 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں، ادروائز پھر اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اور آگے پھر جو ہے وہ کل اس کا نیکسٹ ویک کر لیں گے یا پھر کل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل اگر میری ایسی کوئی زیادہ مصروفیت نہ ہوئی تو کل سیم ٹائم اس ٹاپک کو ختم کر لیں گے، کنکلوڈ کر دیں گے۔ اگر کوئی مصروفیت ہوئی آپ لوگوں کی یا میری پول کر کے میں پوچھ لوں گی آپ لوگوں سے تو پھر ورنہ پھر نیکسٹ ویک اس کو ختم کریں گے۔ جی جی بولیے۔ ٹھیک ہے، جی کل کر لیں، کل ہم تو فارغ ہی ہوں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں انشاءاللہ پول کل۔ کر لیں گی اگر سب لوگوں نے جی مطلب اگر ہاں کر دی زیادہ تر لوگوں نے، اور ہاں جی اگر انشاءاللہ یہ ہے کہ کر لیں گے کل۔ جی اللہ کرے کہ میری بھی کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو انشاءاللہ۔ کل کنکلوڈ کر لیں گے تاکہ ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویک اپنی نیکسٹ جو 2 آیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالی پھر کریں گے۔ دیکھیں یہ ٹاپک بہت سینسٹیو اور بہت ہے کہ جس کے لیے ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے اس پر خاص اس کو مطلب تحقیق بھی کی، اس کے اوپر خاص میں نے اہتمام کیا کہ اس کو جتنا زیادہ میکسیمم اس کا ایکسپوجر ہو سکے اس کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جا سکے تاکہ ہم سب اس سے بچ سکیں اور وہ چیز جس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ درکار ہے وہ کریں اور اس چیز میں سے نکل سکیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگر تعالی۔ یہاں تک آپ لوگ اب کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو اس وقت آپ لوگ مائک لے کے بات کر سکتے ہیں۔ جی باجی اس کی کتنی قسمیں باقی ہیں؟ اس کی ابھی کتنی صورتیں باقی ہیں؟ اس جی کی ابھی اس کے بعد اس کی ہے ٹوٹل اس کی 19 ہے اور ابھی ہم 7 پہ پہنچے ہیں، مطلب ابھی ہم نے کل 8 کرنی ہے، 7 کی ہیں اور ٹوٹل 19 ہے، یعنی کہ ابھی اس کی 12 مزید صورتیں ہیں۔ چلیں پھر میرا خیال ہے نیکسٹ ویک ٹھیک ہے،
کل بزی ہوں گی میں تو باقی، لیکن میجورٹی جو کہتی ہے چلیے انشاءاللہ میں پول کر لوں گی، میں انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ ہی جاؤں گی، جیسے میجورٹی کہے گی انشاءاللہ ویسے ہی کریں گے، اوبیسلی سب کی کنوینئنس دیکھنی ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں لیکچر سے متعلق، کوئی بات، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی آپ اپنے کوئی ایکسپریشن شو کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریے۔ جی، کسی پر کوئی وہ ایسا ذہنی، قلبی، جسمانی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ ہم؟ جی نہیں، اثر تو بہت ہوا ہے اور بہت سی جگہوں میں فیل ہوا ہے کہ ہم غلط ہیں، اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ بارک اللہ جی قدسیہ، میں بالکل ایسا آپ ہی لوگوں ہے۔ کو چاہتی ہوں کہ بولا کریں، کیونکہ اس سے مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا، جی تو اس ایک وجہ سے بات میں نے پلیز آپ جی پوچھنی لوگ تھی۔ بالکل، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی 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 یہ بہت شروع کچھ میں سیکھا ہے ہم نے، جن باتوں کا ہمیں نہیں تھا پتا وہ بھی پتا چلی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی جھوٹ نہ بولیں اور ہمیشہ آمین سچ ہی بولیں۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ جی قدسیہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ادھر بھائی نا بہت سے غیر مسلم، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ غیر مسلم ہیں یا کون ہے، مانگنے والے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو دے سکتے ہیں یا دینا چاہیے؟ کہاں یہ لندن میں۔ مانگنے والے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، بیٹھے ہوتے ہیں نا دیکھیں باہر ہماری روڈ پہ۔ استاذہ محترمہ کہتی ہوتی ہے، ہماری استاذہ محترمہ کہتی ہوتی ہے کہ بھیکاری کی یا بھیک کی ویسے تو اسلام میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، لیکن آج جی کل لوگوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے، تو وہ کہتی جی ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اسٹریٹ نو کر دینا، آپ جی یا جی تو اپنے پاس کوئی فروٹ یا کوئی ایسی چیز رکھ لیا کریں جو آپ ان کو دے دیا کریں، اگر نہیں جی تو آپ نے جتنے کی مدد کرنی ہے آپ ان سے ان کی ضرورت پوچھ لیں کہ کیا چاہیے، آپ ان کو وہ چیز بائی کر کے دے دیا کریں بجائے ہاں، اس۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ رہنے دو، تمہیں کیا پتا یہ لے کے ابھی جا کے شراب پیئیں یا نشہ کریں، تو پھر مجھے خوف آ جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے خود دیکھا ہے انگلینڈ میں ریسنٹلی میرے اس واپس آنے سے پہلے تک بھی، اور یہ میں نے سال 1.5 2 سال پہلے بھی میں جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز سے بچا کر رکھے کہ بہت سارے یہ چیچنین بوسنین اور یہ وہ جو لوگ آئے ہیں رومینینز ہوتے ہیں مائگریٹ زیادہ، ہاں کر جی۔ کے، جی جی، وہ برقع پہن کے یہ وہ کر کے ان لوگوں نے باقاعدہ مانگنے کو وہ کر لیا ہے بجائے اس کے کہ محنت والا کوئی کام کریں، تو دیکھیں اس میں تو مذمت ہی بنتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی اس طرح ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ 2 to 5 منٹس آپ ان کے ساتھ رک کر، جب آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کسی چھوٹی سی مدد سے ہی، کہ ان کو اگر آپ کسی کا جاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں، اگر کسی کہیں جاب اویلیبل ہو، یا پھر آپ ان جی کو جیسے ہاؤس ہیلپ کے لیے بھی اگر آپ جیسے ان کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہو سکتے ہیں، وہ آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ان کو کہیں کہ اگر آپ کو جیسے اگر گروسری میں سے کوئی چیز چھوٹی موٹی چاہیے یا کچھ بھی، تو آپ ان کو وہ لے کر دے دیں، ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو دے ڈو دیٹ نا، ان چیزوں ان پیسوں سے وہی خریدیں گے، یا پھر یہ ہے جی کہ وہ پیچھے بھیجتے ہیں، تو پیچھے بھیجنے کے لیے اگین ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، سہل ہاں پسندی۔ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہن آ جائے گا، تو وہن میں وہی ہے کہ ایک تو سہل پسندی اور ایک یہ کہ زندگی سے محبت اور موت کا ڈر، تو یہ چیزیں ہماری امت میں یہ اب ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، تو ہمیں ان چیزوں کی جی مذمت کرنی ہے، سب سے ادنا درجہ تو یہی ہے کہ دل میں برا جانے، لیکن اگر اس سے اوپر کا درجے پہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو موقع ملتا ہے زبان سے کہنے کا یا پھر ہاتھ سے جی مدد کرنے کا، تو آپ ضرور کریے، جی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تھینک یو۔ ہم سب کو ان چیزوں کی سنگینیوں کا اور ان چیزوں کا
اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈالے، ہمیں وہ بصیرت، ہمیں وہ فہم عطا کریں کہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ یہ برائیاں اپنے آپ میں کس قدر ہولناک ہے۔ دیکھیں ایک جھوٹ بولتے جی ہیں نا، تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جی کتنے مزید اور جھوٹ جھوٹ بولتے بولنے ہیں، پڑتے ہیں، بالکل تو وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اور وہی بالکل پہلے ایک قدم پر یہ سچ بول دیں تو ہو سکتا ہے فور دا ٹائمنگ 5-10 منٹس 1 hour میں بی 1 day یا 1 week آپ کو شاید کوئی تھوڑی بہت کوفت، کوئی شرمندگی یا کچھ ایسا سرزش یا کسی کی ڈانٹ برداشت کرنی پڑ جائے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو اس چیز کو دوبارہ سے ریکور کرنے کے لیے کچھ نیا نہیں گھڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب یہ چیز لوگوں کے سامنے بھی آ جاتی ہے، جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی کوئی چیز دوسروں کے سامنے ایکسپوز بھی ہو گئی ہے اور آپ نے خود کر دی ہے، دین آپ کو اس کو ریفارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو، تو اس میں سے آپ کا اصلاح کا پہلو اور ایک موٹیویشن بھی نکل آتی ہے آپ لوگوں کے لیے، ہے نا؟ تو یہ 2 way کام کر بالکل رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جی چلیں، تھینک یو یو آر ویلکم، جی چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پھر بھی 4 منٹ اوپر ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں قبول کرے۔ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مشغول رکھے، جو پڑھا آمین اللہ تعالیٰ ہر ایک پر عمل کی کوشش کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آمین ہمارے جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے آمین اس علم لینے کے آمین اس نیک عمل کو ہمارے تمام فوت شدگان کے لیے اور ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور آمین اللہ تعالیٰ ہم تمام بیماروں آمین کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آمین ہماری اولاد میں یہ تمام آمین اچھائیاں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ ڈال دے اور ان کو آمین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، انہیں ہم آمین ثم تمام آمین اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آمین فتنے اور شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہ اللہم تعالیٰ اللہ آمین تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے ہر اس حرام کو، ہر اس ناجائز اور مشتبہ چیز کو نکال دے جس سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہو، اور اللہ آمین تعالیٰ ہمیں اپنی بالکل ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رضی اللہ عنہ و رضا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و آمین بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔